عائشہ یہ بتائیے گا کہ آج آپ نے ایک چیز تو یہ تسلیم کی کہ آپ نے ایک میسیج کیا تھا جیمنگ سیشن کے حوالے سے، گو کہ کرٹسی میں کیا تھا، جبکہ اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے یہ نشاط زیب خانزادہ کے پروگرام میں بھی شاید اس سے انکار کیا تھا کہ ایسا کوئی میں نے تعریف نہیں کی. تو کیا وجہ تھی کہ آج وہ جب آپ کو میسیج پیش کیا گیا تو آپ نے پھر اس کو تسلیم کیا کہ کرٹسی میں نے یہ کیا تھا؟ جی میں نے شاط زیب خانزادہ کے شو پہ بھی یہی بتایا تھا. علی کا پھر یہ کہنا ہے کہ اس میں پرفارم کرنے کے بعد آپ نے ایک گروپ میں واٹس ایپ گروپ میں ایک میسیج بھی کیا جس میں خاص طور پر علی ظفر کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ جو اچھے الفاظ کہے اور آپ کو کانسرٹ کر کے بہت زیادہ اچھی فیلنگ بھی آئی. آپ نے والنٹیرلی یہ میسیج کیا، ضرورت نہیں تھی میسیج کرنے کی؟ والنٹیرلی کیا یا نہیں یہ مجھے چیک کرنا پڑے گا. I would have to go through what the claim seems to be around any of that communication and I will check that for sure. علی نے جو میسیج کیا ہے میں آپ کو پڑھ دیتا ہوں کہ all thanks to you Jalal, had a great time jamming and performing, hectic but memorable and so grateful for the kind words Ali had to say on stage. Now on to the next one. Had a great time jamming and performing. He said some things on stage when the audience was there. And اس کی courtesy میں نے یہ اس کو It was about the concert. It was about the concert, it was not about the jam at all. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کہہ رہی تھی کہ آپ کو بہت زیادہ فائنینشیل لاس ہوا ہے، حالانکہ آپ کے پاس پیپسی کا، کوک کا سارے کانٹریکٹ ہیں، ایڈ ہیں، سب کچھ ہے. دوسری طرف علی ظفر کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ اپنے بھی آپ پہ سارا یوٹیوب پہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو آپ کو کیسے لاس ہوا ہے؟ لاس تو ان کو ہوا ہے. بالکل ان کو کوئی لاس نہیں ہوا اور پیپسی کوک پینے سے گھر تھوڑی چلتا ہے. ٹھیک ہے. اتنا سنگین نوعیت کا تالیہ نے الزام لگایا لیکن آپ نے اس کے خلاف کوئی ایسا رد عمل نہیں دیا. مگر یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علی ظفر کا شاید اتنا بڑا سامنے نہیں تھا جو بھی تھا ان کا معاملہ، لیکن آپ نے اس کو بڑا ہائپ کریٹ کی، پوری دنیا میں اس کی بات کی. تالیہ کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنا خوفناک الزام اس نے سوشل میڈیا پہ یا جس طرح بھی اس نے منظر عام پہ لائی، مگر آپ نے کہا کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں، میں الزامات کے جواب دیتی ہوں. تو یہ کائنڈلی کوئی تھوڑا سا کہ دونوں میں فرق کیوں آپ نے کیا؟ آپ کو فرق نظر آتا ہے؟ گوسپ اور جنسی ہراساں کے معاملات دو ایسے معاملات ہیں جن کو کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک بیسک انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے آپ لوگوں کو بھی، ساروں کو، کہ سیکشل ہراسمنٹ اور گوسپ دو بالکل فرق چیزیں. وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ بلیک میلر ہے، اس حوالے سے وہ پوچھ رہے بات. تو پھر وہ اس کانٹیکسٹ میں بات کر رہے ہیں. میں تو یہ سارا کچھ اس کا جواب دے کے آئی ہی ہوں. I know exactly what you are saying. آپ سے ایک لاسٹ کویشچن کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ سب سے زیادہ سپورٹ کرنے والی آپ کے ساتھ نگہت ہاتھ کھڑی ہیں، ان کو تو ان کے بارے تو خود گورنمنٹ کے ڈاکومنٹس موجود ہیں کہ ان کے پاس جو فنڈنگ ہے وہ سب غلط ہے، ان کی این جی او بالکل غلط ہے. اس بارے میں کیا کہیں گی؟ یہ آپ اے آر وائی کی رپورٹنگ کی بات؟ نہیں، میں خود کر رہا ہوں جو کر رہا ہوں. اچھا مجھے دکھائیں. یہ غلط پروپیگنڈا جو ہے وہ آپ اچھال رہے ہیں ادھر کھڑے ہو کے. ٹھیک. اور ہم یہاں پہ بڑا کام کرنے آئے ہوئے ہیں تو آپ غلط پروپیگنڈا سے ٹائم نہ ویسٹ کریں گے. نشا، آپ نے اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہا ہے کہ علی ظفر نے جب بھی آپ کو ہراس بھی کیا اور آپ نے کہا کہ ان کو باؤنڈریز لرن کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو کیا لگتا ہے جب بھی ہراسمنٹ کے اسکینڈلز آتے ہیں یا جب بھی ہراسمنٹ کے کیسز کورٹ ہوتے ہیں تو پوری دنیا میں ایک ڈسکورس ہے کہ کس طرح سے ان کو ٹیکل کیا جانا چاہیے؟ کیا آپ کا کیا اس میں ایکسپیرینس ہے؟ اس ایکسپیرینس کو آپ پوچھ رہی ہیں مجھے آپ کے سوال کی؟ ایک تو آپ نے جو کہا کہ ان کو باؤنڈریز لرن کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ کیسز کوٹ کیے گئے تھے جہاں پر آپ سے عدالت میں پوچھا گیا کہ کس طرح ہوا، کیا کیا جس طرح کے سوال تھے. تو کیا آپ کے لیے وہ انکمفرٹیبل ایکسپیرینس تھا؟ کس طرح سے ڈیل کیا؟ ظاہر ہے سیکشل ہراسمنٹ کے معاملے کو آ کے اس طرح سے پبلکلی ڈسکس کرنا اور پھر اس کے بعد اس کو بار بار ریپیٹ کرنا اور اس میں بلیم فیس کرنا وکٹم کے لیے بہت ٹرامیٹک ہے ڈیفینیٹلی. اور عدالت اور جرا اور یہ سارا کچھ ظاہر ہے یہ فرینڈلی ایکسپیرینس تو نہیں ہے. بہرحال میں نے اپنی ڈیوٹی نبھائی ہے اور ہر سوال کا جواب دیا ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ اس کیس کی وجہ سے نہ صرف ہمارے معاشرے کو، ہماری پریس کو، بلکہ ہماری کورٹس کو بھی آہستہ آہستہ ان کیسز، اس نوعیت کے کیسز کو ہینڈل کرنے کی
ان سے ڈیل کرنے کی, سینسٹیوٹی کے ساتھ ڈیل کرنے کی تعلیم حاصل ہو. اور جیسا کہ آپ لوگ ابھی کہہ رہے تھے کہ جی آپ نے بول دیا اور آپ نے اتنا بڑا بول دیا, یہ آسان نہیں ہوتا, اور اس کو آپ لوگ پلیز ٹریویلائز نہ کیجیے. میرا کوشچن ہے پلیز اسی سے ریلیٹڈ, کل جو آپ کی کراس کوشچننگ ہوئی اس میں جو لائن آف ایگزامینیشن تھی وہ فائنینسز کے حوالے سے تھی, دبئی وغیرہ سارا. آج زیادہ انسیڈنٹ کے بارے میں آپ سے بات کی گئی. اب ہم جب سیکچول ہراسمنٹ یا ریپ یا جینڈر بیسڈ وائلنس کی یا سیکچول کرائمس کی بات کرتے ہیں تو پاکستان میں چونکہ یہ کیسز ہماری تاریخ میں کم چلے ہیں, تو جس طرح آپ نے بھی آج موسٹ پرابلی محسوس کیا ہوگا کہ لائرس کے پاس, میڈیا کے پاس ناسٹی ہونے کی, روتھلیس ہونے کا ایک بہت روم ہوتا ہے. وہ آپ سے بار بار ریپیٹ کرنے کا کہتے ہیں, آپ سے عجیب عجیب قسم کے سوال کرتے ہیں, کئی کیسز میں آپ کو ری انیکٹ کرنے کا بھی کہتے ہیں. تو آپ کے نزدیک ایک عورت کی حیثیت سے جو اس قسم کے کرائمس سے الیجڈلی گزری ہیں اور اس کے بارے میں کیس کر رہی ہیں, جو یہ لیگل سٹرکچرز ہیں, آپ کے نزدیک کویسچننگ کے اندر, اس سارے معاملات کے اندر کوئی ایسی تبدیلیاں ہیں جو آ سکتی ہیں کہ مزید جب عورتیں ان کیسز میں سامنے آئیں تو ان کو اس طریقے سے روتھلیس اور کیا کہتے ہیں ملائن نہ کیا جائے, ان کو ناسٹی کویشچنس کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو اس لیگل سٹرکچر کو آپ کے نزدیک کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے, یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں تو آج آپ زیادہ کمفرٹیبل ہوتی ہیں اس ایکٹ کے بارے میں بات کرنے دیٹ از اے ویری گڈ کویشچن, اور یہ اس کویشچن کا جو جواب ہے وہ واپس مجھے سیکشل ہراسمنٹ ایکٹ کی امینڈمنٹ کی طرف ہی لے کے جاتا ہے, کیونکہ میری اگر کمپلینٹ ڈسمس نہ ہوئی ہوتی, اس کا ایک پراپر فورم ہے. سیکشل ہراسمنٹ کے جو کیسز اور کمپلینٹس ہیں وہ اومبڈس وومن, رسپیکٹڈ اومبڈس وومن کے سامنے آتے ہیں, اور وہ پرائیویٹ پروسیڈنگس ہوتی ہیں. جب آپ پبلک ہی وکٹمس کو صرف یہ آپشن دے رہے ہیں کہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے آمد و رفت بھی اوپن ڈور پالیسی ہے, پبلک پروسیڈنگز ہیں, ریکارڈز پبلک ہیں, تو پھر وکٹمس جو ہیں ہمارے معاشرے میں, جو ہمارا کلچر ہے, جو ہمارا مذہب ہے, اور اس میں بات ڈھکی چھپی پھر رہ جاتی ہے, اور اس سے جو کرنے والے ہوتے ہیں, جو زیادتی کرنے والے ہوتے ہیں, وہ پھر اور سے اور دلیر ہوتے جاتے ہیں, جسٹ بیکاز پبلک پروسیڈنگز میں یہ ساری چیزیں آ کے دہرانی اور بولنی اور بار بار ریپیٹ کرنی بہت مشکل ہے. صرف وکٹم کے لیے نہیں, ان کے ساتھ جڑے پورے خاندان کے لیے, کیونکہ ہمارے کلچر میں خاندان کی عزت اور یہ سارا کچھ پھر جو ہے آپ کو پتہ ہے زیادہ تر خواتین کی ہی ذمہ داری, انہیں پہ یہ بوجھ ڈالا جاتا ہے. سو جو فورم بنا ہے اور جو لا بنا ہے, ادھر اس نیچر کی سیکشل ہراسمنٹ کی کمپلینٹس اور یہ وہاں ہی جانی چاہیے. اور اس امینڈمنٹ سے میں امید رکھتی ہوں کہ میرے ساتھ تو جو ہوا سو ہوا, بٹ ایز اے کیس اسٹڈی ایٹ لیسٹ اگر یہ اف دس لیڈز اس ٹو دیٹ پوائنٹ جہاں پہ انشاءاللہ اب یہ پارلیمنٹ کے سامنے جو ہے امینڈمنٹ, اٹ از اباؤٹ ٹو بی پاسڈ, اینڈ آئی تھنک دیٹ از ویری ویری پازیٹیو اینڈ ہیوج چینج. So I feel like sometimes everything I have been through is worth it just for that reason. It will be easier for victims to go privately and maybe have a female judge listen to their complaints regarding sexual harassment and sexual based violence.